بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں الجوا اسٹوڈیو کے اندر اور رمضان المبارک کی اس پر مسرت لمحات کے اندر ہم رمضان علم ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پروفیسر یوسف لاہوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے اندر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب و جوارات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کریں اپنے گناہوں کی، لیکن اس دنیا کے اندر موجود ہم اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم معافی نہیں مانگتے۔ تو شیخ ہمیں مزید بتائیے گا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنوں سے ہم کلام نہ ہوں اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الجوا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنا مادری ضمیر لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد جو پہلا بھائی نے سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ سے اپنی معافی کے ہم طلبگار ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، ان کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسلام نے ہمیں ایک جو ظرف دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم کرتا ہے تو اس کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس کا معیار کس اعتبار سے اونچا ہوتا ہے؟ وہ اس اعتبار سے اگر مد مقابل عمر میں چھوٹا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عمر میں چھوٹا ہے اور چھوٹے غلطیاں کیا ہی کرتے ہیں، میں عمر میں بڑا ہوں، بڑا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق بنتا ہے کہ چھوٹے سے معاف کر دوں۔ اگر مد مقابل عمر میں بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو چھوٹے ہونے کی حیثیت سے اس کا ہدف یہ ہو کہ عمر میں بڑا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ ڈانٹ لیتے ہیں، وہ مار لیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت سختی کر لیتے ہیں، لہٰذا چھوٹا ہونے کی حیثیت سے ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے کو معاف کر دوں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی امام ہے وہ غلطی کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام ہیں، علم میں بڑے ہیں، رتبے کے اندر بڑے ہیں، اگر کسی وجہ سے انہوں نے سخت سست کہہ لیا تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ مقتدی غلطی کرے تو امام صاحب کا ظرف بڑا ہونا چاہیے تو مقتدی ہے، مجھے تو اللہ نے علم دیا ہے، مجھے تو اللہ نے فہم دیا ہے، وہ تو عام لوگ ہیں، وہ تو غلطیاں کرتے ہیں، مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کر دینا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں سکم یہ ہے، ہمارے ہاں کوتاہی اور سستی یہ ہے کہ ہم انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور جو انسان بھی انتقام کی آگ میں جلتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاہزور، طاقتور، توانا اور پہلوان اور میدان کے اندر صحیح مرد شاہ سوار وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، مد مقابل کو لتاڑ دے، مد مقابل کو زمین پہ گرا دے، مد مقابل کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دے، اس کے لہو کو بہا دے۔ بلکہ آپ نے کہا اصل مرد میدان تو وہ ہے، اصل شاہ سوار تو وہ ہے، اصل بہادر تو وہ ہے، اصل پہلوان تو وہ ہے جو طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود مد مقابل کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں آپ نے یہ بات کہی کہ یہ مرد مجاہد ہے؟ کیوں آپ نے کہا یہ شاہ زور ہے؟ کیوں آپ نے کہا یہ پہلوان ہے؟ وہ اس لیے کہ جو مد مقابل کو بچھاڑتا ہے، لتاڑتا ہے اور اسے مارتا ہے، اس کے لہو کو نکال دیتا ہے، وہ تو مد مقابل کو ہرا رہا ہوتا ہے، لیکن جو انسان مد مقابل کو معاف کر دیتا ہے وہ شیطان کو ہرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا اصل شاہ سوار تو یہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دو موقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پہ کیا صبر اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ ان میں سے ایک موقع کیا ہے؟ ایک موقع یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ شاہ زور ہیں، آپ توانا ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس قدرت موجود ہے کہ مد مقابل سے انتقام لے سکیں۔ اس موقع کے اوپر طاقت رکھنے کے باوجود مد مقابل کو آپ معاف کر دیں تو اس موقع کا صبر اور معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بچپن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد میں جلتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا، فروخت کر دیا، مصر پہنچے، پھر اس کے بعد جیل کے اندر جیل خانے میں گئے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہی بھائی بھکاری بن کر یوسف کے سامنے کھڑے علیہ السلام، ہاتھوں میں کچھ کھول لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھتے پہچان جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہونے والوں، میرے سامنے منگتے بن کے کھڑے ہونے والوں، سائل بن کے کھڑے ہونے والوں،
مجھے بتاؤ کہ آج سے سالوں پہلے تو نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ نقلان تھا یوسف، معلوم ہوتا ہے کہ تو یوسف ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج میرے پاس انتقام کی طاقت ہے، میرے پاس بدلے کی صلاحیت ہے، ایک حکم جاری کریں ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں، ایک مرتبہ کہیں انہیں پابندے سلاسل کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم نے ظلم تو بڑے کیے ہیں لیکن میں تمہارے ہر ظلم کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اعلیٰ ظرف جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا عمل۔ اسلام کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والا، اس کا ظرف تو بہت اونچا اور بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، یہ بات جو بھائی نے ماشاءاللہ کی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے اپنی معافی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں میری یہ بات، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اللہ خود بخود آپ کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا معاف کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے، جب بندہ زمین پہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے کیا منظر دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے ایک بندے نے دوسرے بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے بندہ ہو کے بندے کو معاف کر دیا، میں رب ہو کے بندے کو معاف نہ کروں تو بات بنتی نہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، جس بندے نے بندے کو معاف کیا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بندے کو معاف کرنے میں حقیقت میں انسان کی اپنی معافی ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں معاف کرنے کا۔ جس طرح شیخ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی بھائی نے ان کے اوپر ظلم کیا لیکن اس وقت وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، پھر وقت آیا، ایام نداولها بین الناس، وقت بدلتا رہتا ہے، وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار تھے کہ وہ بدلہ لے سکے لیکن انہوں نے پھر بھی معاف کیا۔ اس طرح شیخ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے اندر عدم برداشت ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک بلا سمجھنے لگتے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ جی بڑا اچھا سوال میرے بھائی یہ کیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر لوگوں کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ آ چکی ہے اور جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ شیطان جو میرا اور آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس کے پاس انسان کو بہکانے کے، انسان کو پھسلانے کے، انسان کو گمراہ کرنے کے بہت سارے ذرعی اور سنہری موقع ہوتے ہیں۔ انہی ذرعی اور سنہری موقعوں میں سے ایک موقع تب ہوتا ہے جب انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ غصے میں انسان کی عقل جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، حواس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہاتھ سے کس کو مار رہا ہے، کس کا گریبان پکڑ رہا ہے، پھر وہ شیطان اس کو خوب بہکاتا اور پھسلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ شیطان کے پاس سب سے ذرعی اور سنہری موقع کسی بھی انسان کو بہکانے کے لیے اور پھسلانے کے لیے وہ ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں علیہ السلام، 3 مرتبہ کہتے ہیں اعوذ سے مجھے کو نصیحت کریں، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا، پھر کہا اعوذ سے نہیں، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ 3 مرتبہ آپ نے مسلسل یہی بات کہی تکرار کے ساتھ، لا تغضب لا تغضب، لا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ کیوں؟ ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ حقیقت میں آتا ہی شیطان کی طرف سے، اور شیطان غصہ دلا کر انسان سے بڑے الٹے کام کرواتا ہے۔ حدیث میں اس کے بڑے طریقے بتائے گئے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیطان جو ہے اسے آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ غصہ آئے وضو کر لیا کرو، غصہ رفع ہو جائے گا، پھر بھی رفع نہ ہو، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں آپ لیٹ جائیں، غصہ رفع ہو جائے گا، اور زبان پہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے گا۔ اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں، اپنے اندر صبر کو پیدا کریں، فصبر جمیل۔ انبیاء کی سنت جہاں معاف کرنا ہے وہاں انبیاء کی مبارک سنت یہ بھی ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا، عمر میں بڑے ہیں چھوٹوں کو برداشت کریں، عمر میں چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب رکھتے ہوئے بڑوں کو برداشت کریں۔ اور حضرات ایک بات اس حوالے سے جو بھائی نے میرے سامنے کی ہے وہ یاد رکھیں کہ انسان جب بولتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے اور غصے میں کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات غصے میں ایسی گفتگو ایسے فیصلے کر لیتا ہے کہ قبر کی تہ تک وہ انسان پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ ماں کو گالی دے دی اللہ نہ کرے غصے میں آ کر، باپ کا گریبان پکڑ لیا اللہ نہ کرے غصے میں آ کر، بھائی کے منہ پہ تماچا مار دیا غصے میں آ کر، پیچھے شیطان ہوتا ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ آپ بہادر بنیں، پہلوان بنیں، شجاع بنیں۔ وہ شجاع کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اور کلام اللہ کے اندر اللہ نے بڑی عجیب بات کی، وہ کیا کی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دونوں باتیں اللہ نے ایک ساتھ میں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں، میں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔
تو حضرات اپنے اندر صبر اور اپنے اندر تحمل اور دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں اور درگزر کرنے کا جذبہ بھی پیدا فرمائیں۔ جی بالکل شیخ، جیسے آپ نے شیطان کا تذکرہ کیا، شیطان نے انبیاء کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، جھٹلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کئی بچوں کو قتل کروا دیا گیا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ تو میں یہ کہوں گا کہ انسان جوانی کے عالم کے اندر شیطان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے، شیطان کی کہنا ماننے لگ پڑتا ہے۔ تو اب نوجوان کس طرح سے محفوظ رہیں شیطان کی چالوں سے، اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر اس کی بہت سارے اس کے وہ طریقہ کار موجود ہیں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ سب سے اہم جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس دور کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں وہ تنہائی۔ آپ تنہائی میں ہیں، آپ اکیلے میں ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل موجود ہے، آپ جو چاہیں اپنی نگاہوں سے اس کے اندر گندگی دیکھ سکتے ہیں، آپ جو چاہیں اپنا جرم اور گناہ کر سکتے ہیں۔ اپنی تنہائی کو پاک کریں، اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ آپ کو وہ حدیث کے الفاظ یاد ہو کہ نبی علیہ السلام نے وہ نوجوان کہ جس کے پاس جوانی ہے، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کے اندر جوش ہے، تنہائی بھی ہے اور تنہائی کے اندر گناہ کا موقع بھی موجود ہے، دعوت گناہ بھی ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن یہ نوجوان موقع ہونے کے باوجود، تنہائی ہونے کے باوجود، دعوت گناہ ہونے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حشر کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے، وہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات اپنے آپ کو تنہائی اپنی پاک کر لیجیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں تو حدیث میں الفاظ دوسرے بھی آتے ہیں کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، جوانی کے اندر اللہ کی بندگی کے اندر لگ گئے، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا کہاں مانگ، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی عرش کا سایہ وہ عطا فرمائیں۔ اپنی جوانیاں وہ نیک کاموں کے اندر گزاریں، عبادت کے اندر گزاریں، بندگی کے اندر گزاریں۔ شیطان نے اتنا ہم کو گمراہ کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر بھی وہ لوگ کہ جن کی عمریں 20 سال ہیں، 25 سال ہیں، 30 سال ہیں، 35 سال ہیں، لیکن وہ بے روزہ ہیں۔ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ہمارے پاس ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جن کی عمریں 70 سال ہیں، 70 سال کے آس پاس ہیں، بیماری بھی ہے، شوگر بھی ہے، وہ بی پی کے مریض بھی ہیں اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑ رہے، وہ نماز نہیں چھوڑ رہے، وہ ذکر اذکار نہیں چھوڑ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر ایک بات دیکھیں کہ آج کا نوجوان 12 گھنٹے محنت مزدوری کر لیتا ہے، 16 گھنٹے محنت مزدوری کر لیتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لے لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہیں بدلے کے اوپر یقین، انہیں یقین ہے کہ 8 گھنٹے محنت کریں گے بدلے میں کچھ مال مل جائے، 12 گھنٹے مزدوری کریں گے بدلے میں کچھ مال مل جائے گا، 18 گھنٹے محنت کریں گے بدلے میں کچھ مال مل جائے گا۔ یہ دنیا کے بدلے کا یقین کیا حیثیت رکھتا ہے آخر کے بدلے میں یقین میں؟ آپ یقین رکھیں کہ دنیا میں اگر گناہ سے بچوں گا اللہ جہنم سے بچا ہے، دنیا میں اگر نیکی کروں گا تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ میری قبر کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ جنت میں دروازوں کے ساتھ ہمیں دروازوں سے داخل فرمائیں گے، جن کا نام باب الریان ہے۔ اگر روزہ رکھوں گا تو آپ نیکی کے سلے کے اوپر یقین رکھیں اور گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم سے بچانے کا عقیدہ رکھیں، تو پھر بھی آپ گناہ سے بچ سکیں۔ جی جس طرح شیخ نے بتایا کہ یہ جو موبائل ہے یہ انسان کی زندگی کو اگر انسان سے اچھے طریقے سے یوز کرے تو انسان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور یہی موبائل جو اگر اسے انسان برے کاموں کے لیے یوز کرے تو یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تاکہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے معاشرے کے اندر جینا حرام کر دیتا ہے۔ تو اب ہم یہیں پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، شکریہ۔